بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3A، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ جناب، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پہلے حصے میں ہم قرآن پاک کی نماز میں آنے والی صورتوں کو پڑھتے ہیں اور باقی تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اور جو بی والا پورشن ہے جسے 3A کے ساتھ 3B ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم گرامر کے پورشن کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں جناب کہ آپ نے گوگل کوئز کیا ہوگا۔ گوگل کوئز آپ کو اس کے بارے میں جو ہم آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں وہ آپ نے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں وصول ہوا تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لیتے ہیں جناب۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف TPI کے ذریعے، TPI اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں۔ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، تو جواب کیا ہے اس کا جناب؟ TPI اور عربی بول چال کے ذریعے انشاءاللہ العزیز۔ ترجمہ کیجئے الحمد۔ الحمد کے ہم نے آپ کو معنی کیا بتائے تھے؟ تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ الرجیم، رجیم کے معنی بتائیے۔ رجیم کے معنی دھتکارا ہوا، مردود بھی جسے آپ کہتے ہیں۔ وَهُوَ اللہ، اب اس کو آپ ٹکڑے کر لیجئے۔ وا کا مطلب اور ہوا کا مطلب وہ اللہ، تو اور وہ اللہ ہے۔ آج کا سبق سورہ فاتحہ اور گرامر والے پورشن میں حصہ بی میں 3B میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ضمائر متصلہ، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 3451 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 3 کے اختتام پر انشاءاللہ آپ کی محنت سے اور اللہ پاک کے حکم سے اور ہمارے ذریعے سے آپ 33 الفاظ تک سیکھ سکیں گے جو قرآن کریم فرقان الحمید میں 12,089 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک آپ جانتے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ آپ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھیے، مصحف کو دیکھ کے پڑھیے، 5 منٹ جو آپ کو یاد ہیں قرآن جتنا حصہ وہ پڑھیے۔ 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، یہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اگر آپ کو نہیں ملی ابھی تک تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ میری اسی ویڈیو کو آپ MP3 کے طور پہ بھی سن سکتے ہیں۔ کنورژن آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو بھی ہم آپ کو کر کے دیں گے، رابطہ کیجیے۔ اپنے ساتھی ایک ضرور بنائیے جس سے اس کے متعلق، اس کورس کے متعلق سوالات کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ایک۔ اچھا جی، اس چیز کو سمجھیے کہ یو آر دا چوزن پیپل۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں مسلمانوں میں سے آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے چنا ہے، تو اپنے سلیکشن کو آپ کم مت سمجھیے۔ براہ مہربانی اس پر پوری محنت کیجیے، پورا فوکس کیجیے اور اسے حاصل کیجیے۔ صرف 20 کلاسز میں انشاءاللہ، یعنی کہ 20 گھنٹے بھی نہیں بنتے، آپ 50% قرآن کے الفاظ سمجھنا اور سیکھ لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو نصیحت کو اسی وقت آسان ہوگی جب آپ اس نصیحت کو سمجھیں گے۔ تو اگر آپ اس کے مفہوم سمجھیں تو اللہ پاک نے ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن آسان کر دیا ہے۔ برائے مہربانی تھوڑا سا فوکس کیجیے۔ وہ دعا جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم کی ہے، آپ بھی اس کا بار بار اعادہ کیجیے، بار بار اس کو پڑھیے۔ ربی زدنی علما، یہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں بھی ہماری مدد فرمائیے۔ اچھا جی، یہ آپ کو اس کی ایپ بھی مل جاتی ہے انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے۔ آپ اس کو ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو لنک ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں 9,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں جناب۔ 78,000 الفاظ میں سے 9,000 الفاظ تعوذ اور سورہ فاتحہ میں ہی سے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا آسان ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ اور تعوذ سیکھ لیتے ہیں تو 9,000 الفاظ تو آپ ایسے ہی سیکھ گئے۔ تھوڑا سا فوکس اس طریقے سے کریے کہ جو لفظ آپ نے دیکھ لیا، ایک بار سیکھ لیا،
اب وہ قرآن میں کہیں بھی آئے تو آپ کو دوبارہ اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے. جیسے اعوذ ہے، اب جب بھی آپ اعوذ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں. اچھا جی، مالک یوم الدین، جو مالک ہے، یوم کا مطلب دن، اور دین کے دو معنی ہیں. مطلب دین کا ایک معنی ہے، دین کے ایک معنی ہے جناب بدلہ، اور دوسرا ہے طرز زندگی. تو مالک کے مطلب تو مالک کے ہو گئے. اردو میں بھی آپ جانتے ہیں یوم عید، یوم آخرت. یوم کی جمع ایام، قرآن کریم میں 405 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. اور دین کے دو معنی ہیں جناب، ایک معنی ہے بدلہ اور دوسرے معنی ہے زندگی کا نظام. جیسے دین اسلام، اور بدلہ یوم الدین یعنی کہ بدلے کا دن، جزا کا دن. قرآن کریم میں دین 92 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس، دعا، تبلیغ، احتساب اور پلان، انشاءاللہ یہ ہم سیکھیں گے. مالک یوم الدین، دین کے دو معنی، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ. زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے اسلام. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کے مالک ہوں گے، آنر ہوں گے، اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کریں گے. بے شک آج بھی مالک ہمارے اللہ رب العزت ہی ہیں، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. تمام اختیارات اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں میں اس دن لیے ہوں گے. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہے. آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا. بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی. یا ربی نفسی، یا ربی نفسی. ہر آدمی اپنے نفس کے لیے اپنے رب کو پکار رہا ہوگا، اور اسے کسی اور کی کوئی فکر نہیں ہوگی. بہت سخت دن ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دن میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے جنت میں جانے کا راستہ مہیا کریں. آمین. اس آیت کو پڑھتے وقت اللہ رب العزت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دیں گے. اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے دیں. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال بھی کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ کریم ضرور قبول کریں گے. دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ کریم نے گھر بیٹھے اپنا دین عطا کیا. عادت نمبر 7، کوشش کیجیے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کریں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ ارننگ کرتے ہیں، جس سے جو آپ کی جاب ہے جناب، اس کام کو ایمانداری سے کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بے شک میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا اللہ سوائے اس کی، اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت اگر جو ہم 24 گھنٹے میں وقت نکالیں تو نماز کے اوقات 1 گھنٹے کے رہ جاتے ہیں جناب. 5 نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹے میں پوری نمازیں ہو جاتی ہیں. روزے ہم رکھتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کے لیے. زکوٰۃ وہ بھی سال میں 1 بار. حج صاحب استطاعت کے لیے 1 بار زندگی میں فرض ہے. تو باقی چیزیں کہاں گئیں؟ باقی چیزیں میرے بھائی، مومن کا 24 گھنٹے کا ہر ایک لمحہ عبادت کا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ رب العزت نے اس سے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. تو عبادت کے لیے کیسے؟ آپ رات کو سوئے، آپ نے دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا. صبح آپ اٹھے، آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. 8 گھنٹے کی نیند، 8 گھنٹے آپ کے عبادت میں داخل کر دیے گئے. ہمارا دین تو اس قدر آسان ہے. آپ نے کھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ.
کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ، اے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھی، وہ اطعمنا و سکانا و جعلنا من المسلمین، وہ پورا کھانا کھانا آپ کا عبادت ہو گیا۔ چلیں یہ تو ایک جنرل باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ واش روم میں گئے اپنے بچی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، آپ نے جانے سے پہلے دعا پڑھی، الٹا پیر اندر رکھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اپنا بچی تقاضا پورا کیا، آپ باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے سیدھا پیر باہر رکھ کے باہر آئے، دعا پڑھی، غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الرجا وعافانی۔ جناب جتنا وقت صرف ہوا آپ کے اس بچی تقاضے کو پورا کرنے میں، وہ پورا کا پورا عبادت میں داخل ہے۔ تو جو کام آپ کر رہے ہیں اپنے آفس میں جا کر، اپنا رزق کما کر، اپنی دکان پہ بیٹھ کر، اپنی بزنس کو رن کر کر، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس میں آپ جھوٹ نہیں بول رہے، خیانت نہیں کر رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تو میرے بھائی اس سب کا سب عبادت میں داخل ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہر کام آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجئے۔ مالک یوم الدین کا یہی مطلب ہے۔ ترجمہ کیجئے یوم کا مطلب دن۔ اچھا جی، دین کے دو معنی ہم نے کیا سیکھے؟ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے۔ ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا۔ اچھا جی، یہ آپ کو اس کی ایپ مل جائے گی، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایا مطلب تیری، کا مطلب ہی، یہ آج ہم گرامر میں سیکھیں گے۔ کیا کا مطلب آپ کی یا تیری، ایا کا مطلب ہی، ایا کا تیری ہی، اکیلے تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کو۔ وَإِيَّا اور ہی کا، ایا کا اور تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ایا کا 24 ٹائم یہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے۔ ایاک نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت، عابد، معبود، وإیاک اور تیری ہی استعانت چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے جناب؟ عبادت کے معنی وسیع تر ہیں، اسی کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ شرط کیا ہے؟ صحیح نیت کے ساتھ دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے نماز۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ معنی اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ ایا کا تجھ ہی سے یا تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اکثر الفاظ کے شروع میں وا اور فا ہوتے ہیں، وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون، یہ نستعین کے معنی ہیں۔ اچھا جی، نا کا مطلب ہم، نعبدو، نستعین، تو یہ اپنے نام سے جو نا ہے شروع میں آنے والا، یہ ہم کے معنی پیدا کرتا ہے، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56۔ عبادت، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ ان میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا دین کو گرا دیتا ہے۔
ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ لا توفیق الا باللہ۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کے لیے بھی تیری ہی مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہے۔ عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا میرے بھائی۔ عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام نے مانگا، یعنی وہ مسنون دعائیں، وہ دعاؤں کو سیکھنا۔ نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں انشاءاللہ وہ دعائیں بھی سکھائی جائیں گی۔ ترجمہ کیجئے نعبدو، کیا مطلب ہوا جناب؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ فعل مضارع ہے جو ہم آگے جا کے سیکھیں گے، صرف بتا رہا ہوں، سکھا نہیں رہا اس وقت، صرف بتا رہا ہوں۔ تو جو ہمارا فعل مضارع ہوتا ہے اس میں پریزنٹ بھی آ جاتا ہے اور فیوچر بھی آ جاتا ہے۔ ویسے ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا پریزنٹ ہو گیا، ہم عبادت کریں گے یہ فیوچر ہو گیا، یہ آگے جا کے سیکھیں گے، ابھی اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایاکا، تو ہم نے یہ سیکھا تھا تیری ہی۔ نستعین، ہم کیا چاہتے ہیں جناب؟ استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی عبادت اطاعت۔ ایاکا نعبدو کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے، ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنائے، اللہم اجعلنی منہم۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے، ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا، یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگیے۔ اگر آپ کے سامنے گلاس رکھا ہے پانی سے بھرا ہوا تو اللہ رب العزت سے پہلے دعا کیجئے کہ یا اللہ میری پیاس کو تسکین دیجئے اس پانی کے ذریعے، پھر وہ پانی پیجئے۔ یہ آپ کو عادت بنانی ہے انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دے دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کریم فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اثنا علی عبدی۔ جب کہتے ہیں جب مالک یوم الدین تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو میرے بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر ہمیں جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ آپ صرف یہ سوچئے کہ ہمارے پڑھنے پر، ہمارے بلانے پر، ہماری تلاوت کرنے پر، ہماری نماز میں اس سورہ فاتحہ کو دہرانے پر جو سبع المثانی بھی کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جواب دے رہے ہیں۔
यहाँ تو کوئی چھوٹا سا کونسلر بن جائے، کوئی چھوٹا سا آفیسر بن جائے، آپ جا کر اس کو اپنی روادات سنانے کے لیے اس سے کہیں تو وہ اس طرح اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، اینڈ میں ہاں دیکھیں گے یوں کر کے آپ کو ٹال دیتا ہے، ہاں ان کی بات سن لو اپنے ماتحت حملے کو، وہاں اللہ رب العزت ہمیں خود جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب سے دور نہ کیجیے، ایسے کریم رب سے اپنے آپ کو دور نہ کیجیے۔ اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اس کا گرامر والا پورشن پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔